اگر یہ بجٹ آپ لے کے آئیں، نہ اس کو تحریک انصاف مانتی ہے، نہ اس کو قوم مانتی ہے، نہ ہم مانتے ہیں. یہ بجٹ جو ہے اس میں آپ غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، آپ غریب کے گھر سے بجلی چھین رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے کچھ تقریر کے دوران انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان رو رہا ہے، تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب عمران خان رو نہیں رہا، وہ دو رہا ہے. دو آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا، ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا، امید بن کے آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا، شاندار ہوگا، جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ کیسے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا استقبال کرتی ہے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بجٹ امپورٹڈ بجٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. یہ بجٹ پاکستانیوں کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کی تحفظات کا بجٹ ہے کہ اس میں ہم نے آئی ایم ایف اور ان کے مفادات کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر اس بجٹ کو میں عوام دشمن بجٹ نہ کہوں، میں اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ نہ کہوں، تو یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو یہ عوام دشمن بجٹ نہ کہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کے اس امپورٹنٹ بجٹ کو، جس میں آپ اغیار کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ بجٹ آپ لے کے آئیں، نہ اس کو تحریک انصاف مانتی ہے، نہ اس کو قوم مانتی ہے، نہ ہم مانتے ہیں. یہ بجٹ جو ہے اس میں آپ غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، آپ غریب کے گھر سے بجلی چھین رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ پورا بجٹ کی یہ تقریر آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا، ہم نے غریبوں کو یہ سہولیات دی، ہم غریب کو کھانا دے رہے ہیں، ہم غریب کو سستی بجلی دے رہے ہیں، ہم غریب کو اس کے گھر کے دہلیز کے اوپر انصاف دے رہے ہیں، ہم غریب کو صحت دے رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ نے یہ نام نہاد بجٹ پیش کیا، اور پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کے پیچھے آپ لوگ نہ چھپے. 2 سال اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی حکومت رہی، جب عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت تھی، ملک ترقی کر رہا تھا. تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے معیشت کے سب وہ انڈیکیٹر پازیٹیو ڈائریکشنز بھی تھی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ پی ڈی ایم آتی ہے اور ان کا مقصد نہ اس ملک کو چلانا ہے، نہ غریب کو ریلیف دینا ان کا مقصد تھا. مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اپنے کیسز کیسے معاف کرائیں گے، نیب میں ہم کون سی ترامیم لے کے آئیں تاکہ ان کو اپنی سہولیات میسر آ سکے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے یہاں پہ پریزیڈنشل خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری کے کچھ تقریر کے دوران انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان رو رہا ہے، تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب عمران خان رو نہیں رہا، وہ دو رہا ہے. دو آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا، ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا، امید بن کے آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا، شاندار ہوگا، جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ کیسے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا
استقبال کرتے ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کی توسط سے چیف منسٹر پنجاب جن کو لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے, ان کو منتخب یا سلیکٹ کرایا گیا ہے, میرے ایک گزارش ہے کہ جی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی درکار ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, انہوں نے پولیس کی وردی پہنی, اگلے دن کسروں نے پنجاب پولیس کی وہ دھلائی کی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ایک دن جاتی ہے کسانوں کے پاس کہ جی میں کسانوں کے مسائل سننے آئی ہوں, اگلے دن کسان بیچاروں کے گندے بھی نہیں بک رہی. ڈاکٹرز کا گاؤن پہنا, ادھر قرغستان میں ہمارے ڈاکٹرز بیچاروں کی پٹائیاں بھی ہوئی اور وہ قرغستان چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایکسپنج نہ کریں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ پنوتی ہے, اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے, جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ادھر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ادھر یہ عمر رسیدہ خواتین ہیں, ان کو کہیں کہ جی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں جب بولوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری تقاریر سے, اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو میں خواجہ آصف کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب, کیوں نہ ہم آپ کو ISPR میں بھرتی کرا دے. جس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کم از کم ڈیفنس منسٹر نہیں لگ رہے تھے, آپ ترجمان بنے ہوئے تھے. یہاں پہ اپوزیشن لیڈر نے تمام 3.5 گھنٹے میں جو آپ کے بجٹ کا جو کچومر نکالا, یا آپ کے بجٹ کا انہوں نے جو ایک چیز کے اوپر, ان پوائنٹس کے اوپر انہوں نے فکر کے ساتھ جواب دیا, ادھر ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں. خواجہ آصف فرماتے ہیں کہ جی یہ ایوب خان کا نواسا, یار جواب دو بجٹ کے اوپر کہ جو بربادی آپ ادھر لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جواب دے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں اپنے ڈسٹرکٹ کرک کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-3 گزارشات اس سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں, اور ان کے لیے بھی میں بولنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہی ہماری طاقت ہے, وہی ہمیں الیکٹ کر کے ادھر بھجواتی ہیں, اور ہم جیسے مڈل کلاس نوجوانوں کو دوسری دفعہ اس ایوان کا حصہ بنایا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس ٹائم خیبر پختونخوا میں جو ناروا لوڈ شیڈنگ جاری ہے, جو خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ PDM2 سزا دے رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان کو ووٹ پڑا خیبر پختونخوا میں, عمران خان کے نام پہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا, عمران خان کے نشانوں کے اوپر ہمیں عوام نے ووٹ دیا, اور ادھر آپ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر بجلی بند کر دیں گے تو یہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے یہ بدزن ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, عمران خان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا خون کا رشتہ ہے, کسی کا باپ ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ان کے یہاں پہ ڈیفنس منسٹر نے جو کل تقریر کی, خیبر پختونخوا میں اس ٹائم جو سیکورٹی کی سیریس ایشوز ہیں, ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں, علماء کرام کو آ رہی ہیں, ہمارے قبائلی علاقہ جات میں, میرے ڈسٹرکٹ کرک میں, میرے جنوبی پختونخوا میں اس ٹائم جو حالات بننے جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ 2007 اور 2008 والے حالات ادھر بن جائے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اگر اداروں کی توجہ تحریک انصاف سے ہٹ کے تھوڑی سی اس جانب ہو جائے تو ہم ایک بہت بڑے سانحے سے بچ سکتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ان باتوں کو سیریس لیں. خیبر پختونخوا میں دوبارہ جو خون کی ہولی
खेलने की जो साजिश हो रही है, तहरीक इंसाफ, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे चेयरमैन, हम सब इसको रजिस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म की गेम खेलने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी के नाम के ऊपर हम किसी भी सूरत जनाजे उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम 70-80 हजार शोहदा दे चुके हैं। हमने हमारे पुलिस फोर्सेस शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियन मसाजिदों के अंदर दहशतगर्दी में शहीद हुए। किसी भी किस्म की हम इजाजत नहीं देंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट करक जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो इस टाइम आपके मुल्क की जरूरत का 12-13% गैस और तेल आपको दे रही है। बदले में आप मेरे डिस्ट्रिक्ट को देख आ रहे हैं, नारवा लोड शेडिंग। इस टाइम लोगों में जो गम और गुस्सा है, हमें पता है कि जब तहरीक इंसाफ कॉल देती है एहतजाज की, तो आपको और आपके हैंडलर्स को जरूर उस पर दर्द पहुंचती है, आपको तकलीफ होती है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आए इस्लामाबाद की तरफ, उन्होंने रुख किया लोड शेडिंग की इशू के ऊपर, तो फिर यह ना कहना कि तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है। वो आम आवाम होंगे, लेकिन हम ही उन लोगों को फिर लीड करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जिस तरह आपने बंगालियों को अपने हकूक से महरूम रखा, आज वो बांग्लादेश बन गया है। क्या आप दोबारा चाहते हैं कि यह मुल्क टूटे? और जब इमरान खान साहब एक ट्वीट करते हैं कि जी महमूद रहमान, वाइंड अप करें, पूरा करना, माइक खोले, माइक खोले, महमूद रहमान कमीशन पढ़े, 11 मिनट हो गए, वाइंड अप करें। उनको तकलीफ होती है। उसमें है क्या? क्या वो रिपोर्ट तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने पब्लिक की थी? उसमें यही था कि जब आप मैंडेट के ऊपर डाका डालते हैं, जब आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तो मुल्क टूट जाता है। इमरान खान ने तो मुल्क बनाने की बात की, मुल्क को एक यूनिटी की बात की। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में आप लोगों ने जो मैंडेट, 12 मिनट हो गए, प्लीज वाइंड अप करें, माइक खोले, वाइंड अप करें प्लीज। वो मेरे भाई ये 2-3 मिनट वो मुझे देने के लिए तैयार है आप लोग ना? जी वो तैयार है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप लोग, और चूंकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसलिए भी करते हैं कि हमें आपसे गर्ज भी है कि आप माइक भी देंगे। जी इधर पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले इस टाइम आधे तितर आधे बटेर, ना हुकूमत में और ना अपोजिशन में, एक साइड पे हो जाए या इधर आ जाए। हमारी बहन मोहतरमा शाज़िया मरी बैठी हुई है मेरे साथ, इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में हम एक साथ हमने काम किया है, तो इधर आ जाए। ये खाली कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। जी देखे, जिस दिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हाथ खींचा, ये फार्म 47 पे कायम हुकूमत जो है ये ड्रम से गिर जाएगी। ये इससे चलना नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया। एहसानुल्लाह विर्क साहब।